بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 39واں سبق ہے۔ عبارت دیکھیں، وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا مِثْلُ وَاللَّهِ مَا قَامَ زَيْدٌ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلًا مِثْلُ وَاللَّهِ مَا أَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللَّهِ لَنْ أَفْعَلَ كَذَا۔ یہ ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ ان حرف شرط کانت فعل ناقص یا ضمیر اس کا اسم ہے جو راجع ہے جملۃ فعلیۃ کی طرف، منفیۃ اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط اول۔ فا تفصیلیہ، ان حرف شرط کانت فعل ناقص یا ضمیر اس کا اسم ہے جو راجع منفیہ کی طرف، فعل ماضی مرکب توصیفی اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط ثانی۔ کانت فعل ناقص یا ضمیر اسم ہے جو لوٹ رہی ہے منفیتن کی طرف، مصدرتن صیغہ اسم مفعول ہے، با حرف جر ما مجرور، جان مجرور مصدرتن کے متعلق ہو کر خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ شرط ثانی کی جزا۔ شرط ثانی اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، آگے معطوف یہ آ رہا ہے۔ مثل مضاف، واللہ یہ قسم، ما قام زید جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر مثل کو مضاف لے کر مثال ہو کی خبر۔ اور وہ عاطفہ ان حرف شرط کانت فعل ناقص فعلا مضارعا اس کی خبر۔ فعل ناقص اسم و خبر سے مل کر یہ شرط بن جائے گی۔ کانت فعل ناقص ہے یا ضمیر اس کا اسم ہے، مصدرتن صیغہ اسم مفعول، بحرف جر ما لا اور لن یہ تینوں بذریعہ عطف مجرور ہو کر مصدرتن کے متعلق ہو کر یہ کانت کی خبر بن کر یہ جزا بن جائے گی۔ ان کانت فعل مضارعا کی شرط جزا جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ معطوف علی معطوف مل کر بن جائیں گے شرط اول کی جزا۔ شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جو سابقہ سبق میں وَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً جملہ معطوفہ ہم نے بنایا تھا، یہ اس پر عطف پڑ جائے گا، یہ آپس میں مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ آگے ترکیب گزری ہوئی ہے، مثل مضاف ہوگا، واللہ یہ قسم ہے، ما فعلن کذا یہ جواب قسم، اسی طرح یہ ساری تراکیب قسم جواب قسم مل کر یہ جملہ معطوفہ بن کر مثل کو مضاف لے کر مثال ہو کی خبر۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہوگا، پھر اگر وہ جملہ فعلیہ فعل ماضی ہو تو اس کو شروع کیا جائے گا ما سے، جیسے واللہ ما قام زید۔ اور اگر وہ جملہ فعلیہ فعل مضارع ہوگا تو اس کو شروع کیا جائے گا ما لا اور لن کے ذریعے سے، جیسے واللہ ما فعلن کذا اور واللہ لا فعلن کذا اور واللہ لن افعل کذا۔ تو ترجمے سے ہی بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر جواب قسم منفیہ ہوگا تو اس کی پھر دو قسمیں بن جائے گی، پہلی قسم فعل ماضی اور دوسری قسم فعل مضارع۔ فعل ماضی ہوگا تو اس کے لیے تو ایک ہی شکل بنتی ہے کہ ما کے ذریعے سے اس کو شروع کیا جائے گا، جیسے اس مثال میں جواب قسم کو ما سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر فعل مضارع ہوگا تو پھر اس میں تین صورتیں جائز ہیں، ما کے ذریعے سے بھی اور لا کے ذریعے سے بھی اور لن کے ذریعے سے بھی۔ یہ سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔